بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اپنے اس ویلاگ میں، وہ انڈیا میں اسلاموفوبیا کے اوپر ہی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ہماری ایک سیریل چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ویڈیوز کرتے رہیں گے جب تک یہ چینل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سننے کو اسلاموفوبیا کا جو ایک اسلاموفوبیا انڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی آپ کو روز کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ضرور دیتے رہیں گے۔ جیسے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کل عارفہ خانم ایک انڈین صحافی ہیں، دا وائر جو ان کا ویب ہے، آن لائن ویب سائٹ ہے نیوز کی، اس کے اوپر انہوں نے ایک انٹرویو کیا جو ہماری شارجہ کی رائل فیملی ہے، ان کی ایک پرنسس ہے القسیمی ہند سے انہوں نے ایک انٹرویو کیا، اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ٹویٹر پہ ٹویٹ کی تھی کہ انڈیا میں جو اسلاموفوبیا کے اوپر، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ دبئی میں انلیگل ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسے بات کی، اور وہ پرنسس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں آج تک انڈینس کے ساتھ ہی پلی بڑی ہوں، اور یہ جو ہے میں نے پہلے تو انڈینس کو ایسے نہیں دیکھا تھا، وہ تو بہت ہی ہمبل اور وہ تھے، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ شاید انہوں نے پھر وہ انڈیا کو دیکھا نہیں ہے، یا ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے مسلمانوں کی، کیونکہ اکثر وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے میں کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہوں۔ آپ پولیٹیکل فگر نہیں ہیں، آپ مسلمان تو ہیں نا، انڈیا میں بھی مسلمان تو بستے ہیں نا، وہ سب کو اس کے اوپر جو ہے اب میرا آپ کا جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کا فرض بنتا ہے، کیونکہ مسلمان کو ایک جسم کہا گیا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک حصے کو بھی اگر زخم ہوگا یا کوئی خراش آئے گی یا کوئی تکلیف پہنچے گی تو پورے جسم کو اس کی تکلیف ہوگی۔ اب یہ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں انڈینس کے ساتھ ہی پلی بڑی ہوں، میں نے تو انڈینس کو ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں، انہوں نے شاید وہ انڈیا کو چہرہ نہیں دیکھا، وہ صرف انڈیا کا چہرہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ان کو دکھایا جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ آج سے نہیں، آپ شروع سے دیکھ لیں کب سے کشمیر کے اوپر کب سے ظلم ستم ہو رہے ہیں، 72 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج تک کتنے جو جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں، کشمیر کے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ کتنے شہید ہو چکے ہیں آج تک، وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے جو ان کا فگر ہے، وہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے جو ان کا فگر ہے انڈینس کا، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ بھی اتنی تعداد ہوگی کم از کم۔ ہماری نسلیں مسلمانوں کی تباہ کر دی گئی، اور ہمیں یہ آپ بتا رہی ہیں کہ جی میں تو جتنے انڈینس کو جانتی ہوں وہ تو بہت ہمبل ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ اگر یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں تو وہ مسلمانوں کو ارتھ کے اندر ہی کر دیں، وہ زمین کے اندر ہی مسلمانوں کو گاڑ دیتے ہیں، یہ کر رہے ہیں انڈیا میں انڈین، اور یہ جو ہمارے ادھر مسلمان ہیں یہ کچھ تو خوف کی وجہ سے، کچھ آپ کو تو معلوم ہوگا مسلمانوں میں یہ ایک بدقسمتی رہی ہے، یہ آج سے نہیں، مسلمانوں کی ایک بدقسمتی ہے، میر جعفر اور میر صادق ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے آج سے نہیں ہیں، یہ جب سے ہماری تاریخ شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں غدار پیدا ہوتے رہے، ابن الوقت پیدا ہوتے رہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کوئی ایک مثال نہیں، کافی ساری مثالیں ہیں، جیسے ابھی پاکستان میں ہیں ہمارے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو کہتے تو پاکستانی ہیں، لیکن ان کا ہمیشہ ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اس کو ضرور جاری رکھیں گے، اور انڈیا کے جو ہیں مسلمانوں پر ستم ان کو آپ انشاءاللہ ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اب آپ کو تھوڑی سی انڈیا کے اندر کی خبر دیتے ہیں۔ انڈیا میں پچھلے دنوں کیا کیا گیا، احمد آباد کے ہاسپٹل میں، میرٹھ کے ہاسپٹل میں، اور جو اتر پردیش ریاست ہے انڈیا کی اس میں مسلمانوں کی مساجد میں کیا گیا وہ آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں احمد آباد سے۔ احمد آباد میں کیا کیا گیا، ان کے ایک ہاسپٹل میں اعلان کیا گیا، نوٹس ایشو کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے وارڈ بنایا جائے گا، مسلمان عام پیشنٹ کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ اسی چیز کی ترجمانی کرتا ہے جو اس نے ایک انٹرویو دیا تھا امریکی صحافی کو، یہ جو سبرامنیم سوامی نے، کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، ان کے جو ہیں وہ والے حقوق
وہ باقی عام انسانوں جیسے نہیں ہو سکتے، یہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، اس لیے ان کے یہ حقوق نہیں ہو سکتے. یہ اسی کی ایک ترجمانی کرتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں میرٹھ ہاسپٹل. میرٹھ ہاسپٹل ایک کینسر ہاسپٹل میں کہا گیا جی کہ مسلمانوں کا صرف ایک شرط پہ علاج کیا جائے گا، اگر وہ کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں گے. نہیں تو اگر ان کے پاس کرونا ٹیسٹ کی رپورٹس نہیں ہیں تو مسلمانوں کا ہاسپٹل میں علاج نہیں ہو سکتا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے، فرض کریں فار ایگزامپل اس کو کرونا ہو بھی گیا. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کسی سے بھی کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے. یہ تو نہ تو یہ کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ کون سے مذہب کا، نہ یہ ملک دیکھتا ہے، نہ یہ زمین دیکھتا ہے، یہ کون ہے کون ہے. یہ کسی بھی قومیت سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والوں میں تفریق نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی وبا ہے جو پوری دنیا کو ایک وقت میں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. پہلے تو وہ جائے گا کینسر کا پیشنٹ، اگر فار ایگزامپل اسے ہوا کرونا تو یہ تو اس کا کینسر کا علاج بھی بند کر دیں گے. ایک تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہے جو احمد آباد میں کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو میرٹھ ہاسپٹل میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، یہ انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل. اگر ہماری اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی، اگر ہمیں اب بھی یہ لگے گا کہ انڈینز ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، جن کو میں جانتی ہوں یا جن کو وہ جانتی ہیں، شاید ہوں گے کچھ، ہو سکتا ہے ہر معاشرے میں لوگ اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے وہی پرویل کرتی ہے. جو انڈیا میں میجورٹی ہے وہی پرویل کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ تو وہ مسلمان دکانداروں سے سودا سلف خریدتے ہیں، وہ انہوں نے ایک الگ سے اپنی ٹی وی پہ بھی کمپین چلی ان کے. اس کے بعد ان کا جو ہے سوشل میڈیا، اس پہ بھی ایک باقاعدہ ابھی تک کمپین چل رہی ہے. اس کے بعد آ جائیں مسلمان، اگر ان کے جو ڈلیوری بوائے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ویڈیوز جو وائرلز ہیں، اس میں مسلمان اگر کوئی لے کے جاتا ہے ان کے لیے کھانا یا سودا سلف کا سامان، ڈلیوری بوائے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہے، ہم تو اس سے نہیں لیں گے، وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. کافی زیادہ لوگوں نے ویڈیوز وائرل کی ہوئی ہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہی خلیجی ممالک آج تک یہ انہوں نے انڈیا کو پروان چڑھایا. انڈینس جو جہاں ہمارے خلیج میں ہیں، یہ تقریباً 50 ارب ڈالر کا جو ہے یہ ریمیٹنس صرف انڈیا میں بھیجتے ہیں. صرف ریمیٹنس جو انڈیا میں بھیجتے ہیں یہ 50 ارب ڈالر ہے. ہم ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ ہمیں کاٹ رہے ہیں. یہ اب سب مسلمانوں کو دیکھنا ہوگا. اور خلیجی ممالک کا کم از کم سوشل میڈیا کو تو ضرور جو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے، جن سے ہمیں ساری زندگی گلا رہا کہ وہ معذرت کے ساتھ کہ وہ آج تک خاموش رہے، لیکن اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا ہمارا سوشل میڈیا، اس کا بھی تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ اس چیز پر بات کر رہا ہے. لیکن ہماری جتنی بھی یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں یا سماجی کارکن یا یہ جو ہماری موم بتی مافیا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی منہ کی ایک لفظ نہیں لکھتا کسی کے منہ میں سے بھی. یہ ہمیں اب دیکھنا ہوگا. ہمارا مین اسٹریم میڈیا ایک شو تک نہیں کر سکا اس کے اوپر. پوری عرب میڈیا نے اس کے اوپر ہلچل مچائی ہوئی ہے. اگر ہم اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اگر اس وقت بھی اس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکے تو مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا. کم از کم جو ہم کشمیریوں کے لیے نہیں کر سکے، اب ہمارے پاس موقع ہے. ہم اس کو جتنا بھی اس کو یوز کر کے اس چیز کو انڈیا کے اوپر ہمیں جو ہے نا اب مسلمان ملکوں کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں اگر انڈیا ویسے زبان کی بات نہیں سمجھتا تو مسلمانوں کو ان کے اوپر فنانشلی اپنا جو ہے نا وہ فورس آزمانی ہوگی. ہمارے جو جتنے بھی ان کے مسلم ممالک کے ساتھ یا عرب ممالک کے ساتھ ان کے جتنے بھی تجارتی یا جتنے بھی معاہدے ہیں جو بھی ہیں، ان کو سب کو انفورس کر کے ان کے اوپر اس وقت ہے موقع مسلمانوں کے پاس، ان کے اوپر کریں، ان کے اوپر پریشر ڈالیں. اور اس کے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا میں جو مسلمان ان کے لیے جتنی بھی سہولیات ہم مل کے جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. امید ہے آج کا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جو ہماری سیریز ہے یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. امید ہے اس میں اگر جو بھی کمی ہو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کریں، کیونکہ ہمارا یہی مین سبجیکٹ ہے. اسی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یوٹیوب پر آئیں اور یہی ہمارا مین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.